بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 ستمبر 2020 بروز منگل 20 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں آپ کی واپسی، آپ کے اقامہ، انٹرنیشنل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس اور وہ تمام خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں مزید 1 ماہ کی مفت توسیع۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت موجود مخصوص تارکین وطن کے ایکسپائرڈ خروج عہدہ اور اقاموں میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے پیر کو بیان میں بتایا کہ خروج عہدہ ویزے پر تجارتی پیشہ ہولڈر جن غیر ملکیوں کے اقامے 1 سے 31 اگست کے دوران ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں میں 1 ماہ کی توسیع مفت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جو گھریلو ملازمین خروج عہدے ویزے پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ ویزے میں 30 ستمبر تک مفت توسیع کر دی جائے گی۔ ایسے غیر ملکی جو خروج عہدہ ویزے پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے ویلڈ ہیں، ان کے خروج عہدہ میں توسیع جو ہے وہ 30 ستمبر تک مفت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی خروج عہدہ یا خروج نہائی ویزا لے کر سعودی عرب میں موجود ہیں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکے تو ان کے ویزوں میں بھی 30 ستمبر تک مفت توسیع کی جائے گی۔ اقامہ جات اور ویزا جات میں جو توسیع ہوگی یہ آٹومیٹک طریقے کے تحت ہوگی۔ توسیع کی کارروائی نیشنل انفارمیشن سینٹر اور وزارت افرادی قوت کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رہے، اس سے قبل شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 2 مرتبہ 3 ماہ کی مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے۔ آن لائن ایجوکیشن، کمپیوٹرز کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس۔ سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کی شروعات آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے کیے جانے کے باعث سعودی عرب بھر میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی طلب بڑھ گئی ہے۔ کاروباری مراکز نے بڑھتی ہوئی طلب دیکھ کر اپنی من مانی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ وزارت تجارت نے اس بات کا نوٹس لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کی فیلڈ ٹیموں نے سعودی عرب بھر میں آفس کمپیوٹر سیٹس اور لیپ ٹاپ فروخت کرنے والی مارکیٹوں، سینٹرز اور دکانوں پر چھاپہ مہم تیز کر دی۔ وزارت تجارت کے انسپکٹر اچانک مارکیٹ پہنچ کر آفس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، الیکٹرانک آلات کی دکانوں کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک آلات اور کمپیوٹر تقسیم کرنے والے تاجروں اور ایجنٹس کے گوداموں اور شو رومز پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ طلباء اور ان کے سرپرستوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ دکانداروں سے تحفظ، صارفین اور قوانین کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں اور دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت تجارت نے مزید کہا کہ فیلڈ ٹیمیں یہ بھی چیک کر رہی ہیں کہ جعلی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ حد سے زیادہ مہنگے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر فروخت کرنے کا نوٹس لیں۔ یہ اطلاعات بھی ملی تھیں کہ کئی تاجر صارفین کو بیوقوف بنانے کے لیے فرضی پیشکشیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے کہ کس نے کہاں سے کتنا سامان کتنے داموں خریدا ہے، اس کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ وزارت تجارت نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے وزارت کا ساتھ دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی خلاف ورزی دیکھیں تو بلاغ تجاری ایپلیکیشن یا 1900 پر رابطہ کر کے اس حوالے سے مطلع کریں۔ جدہ 20 لاکھ ریال کے کیبل چوری ایشیائی گروہ گرفتار۔ جدہ میں پولیس نے 11 رکنی ایشیائی چوروں کے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ گوداموں سے 2 ملین ریال مالیت کی بجلی کے کیبل چرانے کا الزام ہے۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے سعودی خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ جدہ میں نامعلوم چوروں نے متعدد گوداموں میں چوری کی وارداتیں کی، جہاں سے وہ بجلی کے کیبلز لے کر فرار ہو گئے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ رپورٹ درج کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس ٹیموں نے جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا لیا، جن میں 11 پاکستانی شامل تھے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات، اور اس میں جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس پر ابھی بھی پابندی برقرار ہے۔ اسی سلسلے میں سامعین اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیج رہے ہیں۔ کاشف برال نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب سے چھٹی پر آیا تھا، 2 برس ہو چکے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا دوبارہ کسی ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں۔ اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری قانون کے مطابق جو افراد خروج عہدہ پر جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسی دوران جو ہے واپس ہیں۔ اگر واپس نہیں آتے تو ان کو سسٹم میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران وہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ زین عمر نے سوال بھیجا ہے کہ میں چھٹی پر آیا تھا، ایک بار اقامہ تجدید ہوا، اب دوبارہ نہیں ہوا۔ اس وقت میرا اقامہ اور خروج عہدہ ویزا دونوں ایکسپائر ہو چکے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کیا میں واپس سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ تو آپ کا سوال آپ کی جو آج کی ہماری پہلی خبر ہے اس کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ آپ کو جو ہے تیسری بار کے لیے حکومت نے 1 ماہ کے لیے تمام ویزوں میں دوبارہ سے مفت توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا اقامہ آٹومیٹک طریقے سے آپ کا خروج عہدہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا 1 ماہ کے لیے۔ رانا جو اشفاق ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بلیک لسٹ ہونے والوں کے بارے میں معلومات دیں کہ کتنے سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت بلیک لسٹ کیے جانے والوں کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے کی خلاف ورزی پر 3 سال، اور اگر سابق کفیل چاہے تو بلیک لسٹ کی مدت یعنی 3 سال گزرنے سے پہلے بھی آپ کو ویزے پر بلا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عدالت کے تھرو بلیک لسٹ ہوتا ہے یعنی کسی جرم وغیرہ کی وجہ سے، تو اس میں جو ہے مدت مختلف ہوتی ہے جو ہر کیس کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں 3 سال سے لے کر 5 اور 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں بین الاقوامی پروازوں سے متعلق۔ خبر شامل کریں گے پہلے انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں سے متعلق کہ انڈیا کی بین الاقوامی پروازیں کب تک شروع ہو سکتی ہیں، جن کو آپ نارمل فلائٹس کہتے ہیں۔ جب ممالک غیر ملکی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود کھول رہے ہیں اور بین الاقوامی سفر جو ہے جولائی سے دنیا بھر میں شروع ہو گیا ہے، بھارت نے امریکہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ بین الاقوامی پروازیں بھی شروع کر دی ہیں، لیکن یہ پروازیں عام بین الاقوامی پروازوں کے تحت نہیں آ سکتی۔ یہ وطن واپسی کی پروازیں ہیں جن کا جو مقصد ہے چند سلیکٹڈ افراد کے لیے ہے جو سفر کے اہل ہیں۔ اگر سوال یہ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ تو عام بین الاقوامی پر جو سفر ہے وہ کب شروع ہوگا؟ عام جو انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا جو انحصار ہے پوری دنیا میں سفری پابندیوں پر ہے۔ یہ سب ایک ساتھ نہیں کھلے گا، بلکہ جو ممالک ہیں صرف وطن واپسی کے لیے اپنے جو ہے ہوائی اڈے چند ممالک کے لیے کھول رہے ہیں۔ اگلے مرحلے میں یورپی یونین جیسے سلیکٹڈ ملکوں کے لیے مسافروں کے لیے ہوائی اڈے اوپن ہوں گے، جیسے کہ روس اگست سے صرف تنزانیہ، ترکی اور برطانیہ تک کی جو ہے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کر رہا ہے۔ اور فلائٹس کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد اس صورتحال کا اندازہ لگایا جائے گا کہ آیا انفیکشن کی جو نوعیت ہے اس سے انٹرنیشنل جو فلائٹ سروس ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نیوزی لینڈ نے بھی اپنا جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اس کو جب الاؤ کیا تو اس کے بعد انفیکشن کی دوسری لہر دیکھی۔ جو ممالک جو ہے ٹورزم پر مبنی ہیں انہوں نے عام اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کر دیا ہے۔ ہندوستان اس سال جو معمول کے مطابق جو انٹرنیشنل نارمل فلائٹس ہے وہ شروع نہیں کرے گا۔ انٹرنیشنل فلائٹ صرف ایئر ببلز کے ذریعے جو ہے وہ اڑانے کا ارادہ رکھتا ہے انڈیا۔ ہندوستان میں ریاست کی طرف سے عائد کردہ منی لاک ڈاؤن کے لیے گھریلو پروازیں اپنے ہدف تک پہنچ رہی ہیں، اسی وجہ سے موجودہ جو ہے کوٹا اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کا انحصار ڈومیسٹک پروازوں پر بھی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ چونکہ ہندوستان میں ڈومیسٹک پروازیں ابھی جو موجودہ صورتحال میں چل رہی ہیں اس کو نومبر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نومبر سے پہلے انٹرنیشنل نارمل فلائٹس انڈیا کے لیے اوپن ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور جو انٹرنیشنل فلائٹ سعودی عرب کی ہیں اس میں بھی سیم قانون اور سیم چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ تو امید جو کی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل جو ٹریول ہے جو ابھی ہوگا وہ اسی طریقے پر مبنی ہوگا۔ جو انالیسس ہیں وہ انالیسس کر رہے ہیں کہ اب جو انٹرنیشنل ٹریول ہے وہ اس کی طرح ڈیپینڈ کرے گا، اور آنے والے چند مہینوں کے اندر صورتحال واضح ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی ہم خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹ سے متعلق کہ آج انڈیا پاکستان کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹس جائیں گی۔ آج انڈیا کے لیے صرف 2 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت ایک فلائٹ انڈیگو کی اسپیشل فلائٹ ہے، جدہ سے جائے گی کوزیکوڈ کے لیے 6E8927 جس کا نمبر ہے 7:15 پر انڈین وقت کے مطابق اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ دوسری فلائٹ ریاض سے فلائی ناس کی جائے گی حیدرآباد کے لیے XY325 جس کا نمبر ہے اور صبح 8:15 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ آج بس یہ 2 فلائٹ انڈیا کے لیے اسکیجول ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کے لیے اگر بات کریں تو لاہور کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹ اسکیجول ہیں اور 5 فلائٹ میں جدہ سے 2 جائیں گی، 2 دمام سے اور 1 ریاض سے۔ جدہ سے جو 2 فلائٹ جائیں گی وہ ایئر بلو کی ہوں گی PA471 اور PA4711۔ اس کے ساتھ ہی جو دمام سے 2 فلائٹ جائیں گی اس میں ایک PIA کی ہوگی اور ایک سعودی گلف ایئر لائن کی PK9248 اور 6S157۔ سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ SV736 ریاض سے لاہور کے لیے جائے گی۔ اگر بات کریں اسلام آباد کی، اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹ اسکیجول ہیں، ایک دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی 6S151 2:35 پر، اس کے بعد ریاض سے فلائی ناس کی فلائٹ XY315 3:25 پر، اس کے بعد ریاض سے ایئر بلو کی فلائٹ جائے گی PA2745 اسلام آباد کے لیے 8:40 پر۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹ جدہ سے جائیں گی PK9732 PIA کی اور ایئر بلو کی PA171 جدہ سے کراچی جائے گی۔ ملتان بھی ایک فلائٹ پہنچے گی PA871 نمبر ہے اس کا، ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ اور پشاور کے لیے آخری 2 فلائٹس ہیں، پاکستان کے لیے ایک ریاض سے اور ایک جدہ سے۔ ریاض سے جو فلائٹ جائے گی PK9728 PIA کی ہوگی اور PA671 ایئر بلو کی فلائٹ جدہ سے پشاور پاکستان کے لیے روانہ ہوگی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز 800 سے بھی کم ہو گئے، 26 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، 800 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پیر 7 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 768 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,21,456 ہو گئی۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 886 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,97,623 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں ہوا کا معیار جانچنے کے لیے 80 اسٹیشن قائم۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شہروں میں آب و ہوا کا معیار جانچنے کے لیے 80 اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات اور تحفظ ماحولیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں صاف ہوا کی نگرانی کے لیے 80 اسٹیشن قائم ہیں۔ ان میں سے 66 باقاعدہ عمارتوں میں ہیں جبکہ 14 متحرک اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ غیر ملکی گروہ گرفتار، جعلی اقامے بھی برآمد کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 371 جعلی اقامے برآمد کیے ہیں۔ ملزمان اقامہ محنت قوانین اور سرحدی سلامتی ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کو جعلی اقامے فروخت کر رہے تھے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی گروہ جعلی اقامے تیار کر کے ان کا دھندا کر رہا ہے۔ تلاش کر کے گروہ تک رسائی حاصل کرے گی، جو پاکستانی ہیں۔ 4 لوگ تھے، یہ عمر کے دوسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ جدہ بینک ملازم ہی چور نکلا۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ کرائم کنٹرول یونٹ نے بینک کے سعودی ملازم کو غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ سرکاری خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق کرائم برانچ کو جدہ شہر کے ایک بینک سے اطلاع ملی تھی کہ بینک کے ATM سے رقم غیر معمولی طریقے سے نکالی گئی۔ بینک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چوری اس قدر ماہرانہ انداز میں کی گئی کہ اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ کرائم برانچ کی جانب سے چوری کی تحقیقات کی گئیں جس میں پتہ چلا چور کوئی اور نہیں بلکہ بینک کا ہی ملازم ہے۔ ملزم جدہ کی ایک برانچ میں نصب ATM کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔